اللہ نے اپنے محبوب کو یتیم کیوں پیدا کیا؟ اس پر بھی میں نے اپنی تفسیر کے اندر بحث کی ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یتیم پیدا فرمایا. جی یتیم کے بارے میں تو جب تصور آتا ہے یتیم تو ایک بے سہارا کوئی مظلوم سا کہ جو کسی کے سہارے چل رہا ہے، جی اس طرح کی باتیں ذہن میں آتی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یتیم کیوں پیدا کیا گیا؟ علماء فرماتے ہیں اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں. ایک تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یتیم پیدا کیا تاکہ یتیموں کے جو احساسات ہوتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو خود محسوس فرمائیں، تاکہ جب آپ مسند ارشاد پر متمکن ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے ایسے بھر جائے کہ جو یتیم آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سینے سے لگائے، کہ جو جس حالت سے گزرا ہوتا ہے اس کو وہی بہتر جانتا ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے یتیم بنایا. اور دوسرا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر والد سر پہ ہوتا، اگر والدین سر پہ ہوتے، وہ تربیت کرتے، تو جب آقا علم و حکمت کا دریا بہاتے تو کہنے والے کہتے کہ بھائی کس باپ نے تربیت دی ہے، کسی باپ کا دیکھو نا، باپ کتنا وہ علم والا ہے، یہ سارا علم اس کا ہے. جی یہ جس کی تربیت ہے اس کا اثر ہے. رب نے فرمایا میں اپنے محبوب کو کسی کا ممنون منت نہیں بنانے والا، میں کسی کا احسان مند نہیں بنانے والا، اور اس کی شان کسی کی وجہ سے چمکنے والی نہیں ہے، اس کی وجہ سے سب کی شانیں چمکتی ہیں. دیکھو نا یوسف علیہ السلام ہیں، نبی کے گھر پیدا ہوتے ہیں تو پہلے ہی گھر کے اندر نور چمک رہا ہے، پہلے ہی نبوت کی کہ علم کے چشمے بہہ رہے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو یتیم بنا کر بتایا جو اس کے پاس ہے، جتنا اس کے پاس علم ہے، جتنا اس کے پاس اخلاق ہے، جتنا اس کے پاس سیرت کا نور ہے، یہ کسی انسان کا سکھایا ہوا نہیں ہے، یہ رب العالمین کا سکھایا ان کو کوئی اور پالنے والا نہیں ہے، اس کو ہم پالنے والے ہیں. تو اس سوال کا جواب بھی ہو گیا کہ جو ایک ذہن میں آتا ہے کہ ہر فضیلت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی ہے، ہر فضیلت دی گئی ہے، تو یوسف علیہ السلام کی فضیلت کے باپ بھی نبی، جی دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، جی تو کسی اعلیٰ گھرانے کے اندر، نبوت کے گھرانے کے اندر پیدا ہونا، یہ فضیلتیں یوسف علیہ السلام کو یا دیگر انبیاء کرام کو دی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ایسی کوئی چیز نہیں دی گئی. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے کہ حضور پر کسی کا احسان نظر آئے، وہ صرف ممنون نظر آئے تو رب العالمین کے. بہرحال علم یجد کا یتیما فآوا، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے اپنے دادا جان حضرت عبد المطلب کے زیر سایہ رکھا، یعنی آپ ان کے ساتھ رہے. اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب خود محسوس کرتے تھے کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے، جو کچھ بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے، میرے اس بچے کی وجہ سے عطا فرمایا. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں تشریف لائے تھے، چند دن گزرے تھے، ابھی آپ چند مہینے کے تھے کہ یمن ایک ملک تھا، ملک ہے سعودی عرب کے ساتھ، حجاز کے قریب ترین یہ ملک تھا جہاں بادشاہت تھی. یہاں جو یہ علاقہ ہے نا حجاز کا، یہاں کبھی کسی بادشاہ کی حکومت نہیں رہی، یہاں کوئی باقاعدہ بادشاہ نہیں رہا، بلکہ قبیلے تھے، ہر قبیلہ اپنی اپنی جگہ پر ایک پوری حکومت تھی. اللہ تعالیٰ نے شروع سے اس علاقے کو کسی بادشاہ سے محفوظ رکھا، پاک رکھا، دور رکھا، اس لیے کہ جب سرکار تشریف لائیں تو آپ کو اپنی تبلیغ کے پھیلانے کے اندر اس طرح کے حالات کا مقابلہ نہ کرنا پڑے جیسا ابراہیم علیہ السلام کو یا جیسا موسیٰ علیہ السلام کو کسی بادشاہ سے ٹکر لینی پڑی. کوئی بادشاہ اللہ نے یہاں رکھا ہی نہیں ہے. تو بادشاہ کی تبدیلی ہوئی، نیا بادشاہ وہاں بیٹھا یمن کے اندر. تو مکے کے لوگ کہنے لگے
کہ نیا بادشاہ قریب میں آیا ہے تو چلے چل کر اس کو کوئی ہدیہ پیش کریں، اس کو کوئی تحفہ پیش کریں تاکہ ایک اچھے تعلقات پیدا ہوں۔ تو مکہ شریف کے لوگوں میں سب سے عزت والے، سب سے شان والے، کوئی سردار ان کی عزت کے برابر نہیں تھا، وہ تھے حضرت عبد المطلب، حضور کے دادا جان۔ مکہ کے اندر سب سے زیادہ شان والی ہستی، سب سے زیادہ عزت والی ہستی کون تھے؟ جناب حضرت عبد المطلب۔ حضرت عبد المطلب نے کچھ تحفے لیے، کچھ آدمی ساتھ لیے اور یمن گئے اور بادشاہ کو جا کر تحفے پیش کیے۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ ہم اہل حرم ہیں، ہم مکہ شریف سے آئے ہیں۔ بادشاہ بڑے غور و فکر میں ڈوب گیا، اور یہ پوری حدیث دلائل نبوت کے اندر موجود ہے، امام ابو نعیم نے روایت کی ہے کہ بادشاہ کہنے لگا میرے ایک سوال کا جواب دو، وہ یہ ہے میرے علم کے مطابق مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، سرکار کا میلاد، ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جس کی پشت پر دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہے، اس کے کندھے پہ، اس کی پشت پہ کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہے، اور میرا علم کہتا ہے کہ وہ ان قریب نبوت کا اعلان فرمانے والا ہے، اور اس کی حکومت یہاں تک بھی پہنچے گی جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، اور یہ علاقہ بھی اس کی حکومت کے اندر چلا جائے گا۔ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، تم جانتے ہو؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ وہ میرا ہی بیٹا ہے۔ کہنے لگا نہیں تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، میرا علم کہتا ہے کہ وہ یتیم پیدا ہوا ہے۔ تو بتایا کہ ہاں وہ یتیم پیدا ہوں، میں اس کا دادا ہوں، میں اس کا دادا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ پھر اپنے بچے کی حفاظت کرو، اپنے بچے کو محفوظ کر کے رکھو، اس کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سارے جہان کو منور فرمانے والا ہے۔ تو اس کے بعد پھر حضرت عبد المطلب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خیال فرمایا کرتے تھے، اتنا لحاظ رکھا کرتے تھے، آپ کی مسند کعبہ شریف کے ساتھ بچھائی جاتی تھی۔ حضرت عبد المطلب کی مسند کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگائی جاتی تھی، کوئی سردار وہاں آ کر نہیں بیٹھ سکتا تھا، کوئی بڑے سے بڑا اونچا بندہ آ کر اس پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا، حضرت عبد المطلب بیٹھتے تھے، اور یا پھر ان کے ساتھ رسول اللہ بیٹھتے تھے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا دور یتیمی اس شان سے گزرا ہے میرے دوستو۔ اور پھر ابو طالب کی کفالت کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور ابو طالب دیکھنے میں یہ نظر آتا تھا کہ حضور علیہ السلام ابو طالب کے گھر میں پل رہے ہیں اور وہ پال رہا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو بھی پال رہے تھے اور ابو طالب کے سارے گھر کو بھی پال رہے تھے۔ جب کھانا رکھا جاتا تو ابو طالب کہا کرتے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے کوئی بچہ کھانا کھانا شروع نہ کرے، کوئی بچہ کھانا کھانا شروع نہ کرے۔ حضور کا انتظار کیا جاتا، سرکار آتے، آپ بیٹھتے، پھر سب کھانا کھانا شروع کرتے۔ ابو طالب کہتے میں محسوس کرتا ہوں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں تو تھوڑا سا کھانا سارے گھر کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔